السلام علیکم، خوش آمدید۔ یہ چینل آپ کو دنیا کی سائنسی اور فکری کتابوں کو آسان اردو میں سمجھانے کے لیے ہے۔ اگر آپ کو علم پسند ہے تو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن کریں۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں مورگن ہاؤزل کی بہت مشہور کتاب دی سائیکالوجی آف منی پر، لیکن ہم اسے تھوڑا مختلف انداز سے دیکھیں گے، ہے نا؟ مطلب ایک پوری سمجھیں کہ 4 حصوں کی سیریز میں، بالکل ایک ڈاکیومنٹری کی طرح۔ جی بالکل، تاکہ ہم اس کے جو گہرے اسباق ہیں ان تک پہنچ سکیں۔ یہ کتاب اس خیال پر ہے کہ پیسہ اور امیری وہ ریاضی سے زیادہ انسانی رویوں اور نفسیات کا کھیل ہے۔ ہاں، کہ یہ کوئی ہارڈ سائنس نہیں ہے، بلکہ ایک سافٹ سکل ہے، جہاں آپ کیا جانتے ہیں اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ برتاؤ کیسا کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس سیریز کے پہلے حصے میں ہم کتاب کی بنیاد رکھنے والے 3 بنیادی تصورات کو سمجھیں گے۔ پہلا یہ کہ کوئی بھی اپنے پیسوں کے معاملے میں پاگل نہیں ہوتا۔ اچھا۔ دوسرا، قسمت اور خطرہ یعنی لک اینڈ رسک ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے خطرناک خیال ہے، کبھی کافی نہ ہونا۔ یہ تینوں تصورات مل کر میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کیوں بہت ذہین لوگ پیسے کے معاملے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور کچھ عام لوگ ناقابل یقین دولت بنا لیتے ہیں۔ تو آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیسہ عقل سے زیادہ جذبات اور تجربات سے بنتا ہے، آئیں سمجھتے ہیں کیوں۔ کتاب کا آغاز ہی 2 ایسی کہانیوں سے ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں۔ ایک طرف رونالڈ ریڈ ہے، جی، ایک عام سے چوکیدار اور گیس اسٹیشن اٹینڈنٹ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی زیادہ پیسے نہیں کمائے، لیکن مرتے وقت اپنے پیچھے $8 ملین کی دولت چھوڑی۔ اور دوسری طرف ہیں رچرڈ فسکون، ہارورڈ سے پڑھے ہوئے، مرل لنچ میں ایک ٹاپ ایگزیکٹو، انتہائی کامیاب، بہت امیر۔ جی بہت امیر۔ انہوں نے اپنی شاندار حویلی کو اتنا پھیلایا کہ اس پر بہت زیادہ قرض لے لیا۔ پھر 2008 کا مالی بحران آیا اور وہ دیوالیہ ہو گئے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام چوکیدار جس کے پاس کوئی مالی تعلیم نہیں تھی، وہ ایک ہارورڈ گریجویٹ سے کروڑوں گنا زیادہ کامیاب کیسے ہو گیا؟ یہی تو حیران کن بات ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر کوئی کہے کہ ایک چوکیدار نے ہارورڈ سے پڑھے ہوئے سرجن سے بہتر دل کا آپریشن کر دیا تو ہم اسے مذاق سمجھیں گے، ہے نا؟ بالکل، لیکن مالیات میں ایسا نہ صرف ممکن ہے بلکہ ہوتا بھی ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مالیات میں کوئی ایک صحیح جواب نہیں ہے؟ یہ تو اس کے بالکل خلاف ہے جو ہمیں اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی کتاب کا پہلا اور سب سے بڑا سبق ہے، کوئی بھی پاگل نہیں ہے۔ ہمارے مالی فیصلے کسی اسپریڈ شیٹ پر نہیں بنتے، بلکہ ہمارے اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ جو چیز ایک شخص کے لیے پاگل پن ہے، وہ دوسرے کے لیے بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر، جس شخص نے 1930 کی دہائی کی گریٹ ڈپریشن دیکھی ہو، اس کا سٹاک مارکیٹ پر بھروسہ کرنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ صحیح۔ اور جو شخص 1990 کی دہائی کے .com بوم میں جوان ہوا ہو، وہ شاید سٹاکس کو ہی سب کچھ سمجھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، کیونکہ یہ صرف ذاتی تجربات نہیں بلکہ پوری نسل کے تجربات کی بات ہو رہی ہے۔ کتاب میں اس پر کوئی تحقیق بھی ہے نا؟ جی ہاں، نیشنل بیورو آف اکنامک ریسرچ کی ایک تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے جو سرمایہ کاری کے فیصلے ہیں وہ ہماری زندگی کے ابتدائی سالوں کے تجربات سے جڑے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اگر کسی کی جوانی میں مہنگائی بہت زیادہ تھی تو وہ بڑا ہو کر بانڈز میں کم سرمایہ کاری کرے گا۔ اگر سٹاک مارکیٹ عروج پر تھی تو وہ سٹاکس کو ترجیح دے گا۔ مصنف کہتا ہے کہ ہمارے ذاتی تجربات دنیا میں ہونے والے واقعات کا شاید 0.000 بہت ہی چھوٹا حصہ ہوں، لیکن وہ ہمارے سوچنے کے انداز کا 80% حصہ بناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب اپنی اپنی حقیقت کی کھڑکی سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اور ہر کسی کی کھڑکی مختلف ہے۔ جی، اسی لیے شاید کم آمدنی والے طبقے کا لاٹری کا ٹکٹ خریدنا، جو مالی مشیروں کی نظر میں ایک احمقانہ فیصلہ ہے، بالکل، ان کے لیے ایک امید خریدنے کے مترادف ہے۔ ایک ایسی امید جو شاید ایک امیر شخص کبھی سمجھ ہی نہ پائے۔ بالکل۔ کتاب کا مرکزی مقالہ یہی ہے کہ انفرادی تجربات زندگی بھر کے مالی رویوں کی بنیاد بنتے ہیں، لیکن یہاں ایک تنقید بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ مصنف زیادہ تر امریکی اور مغربی مثالوں پر بات کرتا ہے۔ وہ اس بات پر زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا کہ ثقافت یا علاقائی معاشی حالات ہمارے رویوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔
مطلب جیسے جنوبی ایشیا میں لوگوں کا سونے یا جائیداد پر بھروسہ۔ جی، وہ صرف ذاتی تجربہ نہیں ہے بلکہ نسل در نسل منتقل ہونے والی ایک اجتماعی حکمت بھی ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے تجربات کے غلام ہیں؟ کیا تکنیکی علم اور مہارت ہمارے ان رویوں کو بدل نہیں سکتی؟ یہ ایک متضاد نقطہ ہے اور اس میں بھی سچائی ہے۔ یقیناً مالی خواندگی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اعداد و شمار کے لحاظ سے اسٹاک مارکیٹ طویل مدت میں بہترین منافع دیتی ہے۔ جی، لیکن جب مارکیٹ کریش کرتی ہے تو وہ علم اکثر خوف اور گھبراہٹ کے جذبے کے سامنے ہار جاتا ہے۔ رونلڈ ریڈ کی کامیابی اس کی ذہانت میں نہیں بلکہ اس کے رویے میں تھی، صبر اور کفایت شاری۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کلاس روم میں نہیں سکھائی جاتی۔ بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہمارے فیصلے ہمارے ذاتی تجربات سے جڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ہماری زندگی کے نتائج پر کچھ ایسی طاقتیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ یہیں سے قسمت اور خطرے کی بات شروع ہوتی ہے نا؟ بالکل صحیح۔ کتاب کا دوسرا بڑا خیال یہی ہے کہ قسمت اور خطرہ یعنی لک اینڈ رسک جڑواں بھائی ہیں۔ ہم اکثر کامیابی کو صرف محنت اور ذہانت سے جوڑتے ہیں اور ناکامی کو سستی اور غلط فیصلوں سے۔ جی، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال بل گیٹس کی کہانی ہے۔ ہم سب انہیں ایک ذہین اور محنتی شخص کے طور پر جانتے ہیں، لیکن کتاب ایک حیران کن حقیقت بتاتی ہے۔ وہ لیک سائڈ اسکول والی بات؟ جی، 1968 میں دنیا میں تقریباً 30 کروڑ ہائی اسکول کی عمر کے بچے تھے۔ ان میں سے صرف چند 100 سیاٹل کے لیک سائڈ اسکول میں پڑھتے تھے، جو اس وقت دنیا کا شاید واحد ہائی اسکول تھا جہاں کمپیوٹر تک رسائی تھی۔ اور بل گیٹس ان چند 100 میں سے ایک تھے۔ یہ لاکھوں میں ایک کا موقع تھا۔ یہ خالص قسمت تھی۔ اور اسی قسمت کا دوسرا اندوہناک چہرہ خطرہ ہے۔ کینٹ ایونز؟ ہاں، بل گیٹس کا ایک بہت قریبی دوست۔ وہ کمپیوٹر میں بل گیٹس جتنا ہی ماہر اور پرجوش تھا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ۔ وہ دونوں مل کر مستقبل کے منصوبے بناتے تھے، لیکن کینٹ ہائی اسکول سے گریجویٹ ہونے سے پہلے ہی پہاڑ پر چڑھتے ہوئے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ یہ بھی لاکھوں میں ایک کا واقعہ تھا، لیکن یہ خطرہ تھا۔ ایک کو قسمت نے وہ موقع دیا جو کسی کے پاس نہیں تھا، اور دوسرے سے خطرے نے وہ سب کچھ چھین لیا۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سب کچھ قسمت ہے؟ کتاب اس تضاد کو کیسے حل کرتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب یہ نہیں کہتی کہ محنت بیکار ہے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ کچھ بھی اتنا اچھا یا اتنا برا نہیں ہوتا جتنا لگتا ہے۔ جب ہم کسی کی بے پناہ کامیابی کو دیکھیں تو یاد رکھیں کہ اس میں قسمت کا بھی کچھ حصہ ہے، اور جب ہم کسی کی ناکامی کو دیکھیں تو یاد رکھیں کہ اس میں خطرے کا بھی کچھ ہاتھ ہو سکتا ہے۔ یعنی ہمیں کامیابی پر زیادہ نمر یعنی ہمبل ہونا چاہیے، اور ناکامی پر زیادہ ہمدرد، کیونکہ دونوں میں ایسے عوامل شامل ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں۔ تو عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر ہم بل گیٹس یا وارن بفیٹ کی طرح بننا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ کتاب کا مشورہ ہے کہ مخصوص افراد کی نقل کرنے سے بچیں۔ جب آپ کسی انتہائی کامیاب شخص کی کہانی پڑھتے ہیں تو آپ صرف ان کی محنت کی نقل کر سکتے ہیں، ان کی قسمت کی نہیں۔ صحیح۔ اس لیے کسی ایک شخص کو اپنا رول ماڈل بنانے کے بجائے وسیع نمونوں یعنی براڈ پیٹرنز پر توجہ دیں۔ دیکھیں کہ زیادہ تر کامیاب لوگ کیا مشترکہ عادات رکھتے ہیں۔ جیسے صبر، طویل مدتی سوچ، مسلسل سیکھنا۔ بالکل، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نقل کی جا سکتی ہے۔ انتہائی کامیابی اکثر ایک ناقابل تقلید واقعہ ہوتی ہے، لیکن اچھی اور مستقل کامیابی قابل تقلید ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ کامیابی پر غرور نہ کرنا اور ناکامی پر خود کو الزام نہ دینا۔ یہ سوچ ہمیں ایک اور اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہماری دولت میں قسمت کا بھی حصہ ہے تو ہم کس مقام پر پہنچ کر کہہ سکتے ہیں کہ اب کافی ہے؟ اور یہی کتاب کا تیسرا بنیادی سبق ہے، کبھی کافی نہ ہونا، نیور انف۔ یہ وہ نفسیاتی جال ہے جس میں بڑے بڑے ذہین اور کامیاب لوگ پھنس جاتے ہیں۔ کتاب میں ایک قصہ ہے ایک پارٹی کا۔ جی، ایک شاندار قصہ ہے۔ مصنف ایک ارب پتی کی پارٹی میں موجود تھا جہاں مصنف کرٹ وانیگیٹ نے اپنے دوست جوزف ہلر سے کہا کہ اس پارٹی کا میزبان ایک دن میں اتنے پیسے کما لیتا ہے جتنے آپ نے اپنی مشہور کتاب سے پوری زندگی میں نہیں کمائے۔ یہ تو بہت چبھنے والی بات ہے۔ ہلر نے کیا جواب دیا؟
ہیلر نے جواب دیا، ہاں، لیکن میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو اس کے پاس کبھی نہیں ہوگی۔ کیا؟ اوہ، کافی، انف۔ یہ سادہ سا جواب پیسے کی نفسیات کا نچوڑ ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک شخص جس کے پاس سب کچھ ہے، وہ مزید کے لیے وہ چیزیں داؤ پر لگا دیتا ہے جن کی اسے واقعی ضرورت ہے۔ یہ لالچ سے زیادہ کچھ اور لگتا ہے، شاید ایک بیماری۔ بالکل، اور تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ رجت گپتا کو ہی لے لیں، ایک یتیم خانے سے اٹھ کر مکنزی اینڈ کو کے CEO بنے۔ 2008 میں ان کی دولت $100 ملین تھی۔ وہ دنیا کے معزز ترین بزنس مینوں میں سے ایک تھے۔ جی، لیکن وہ ارب پتی بننا چاہتے تھے۔ اس خواہش میں انہوں نے انسائیڈر ٹریڈنگ کی اور جیل پہنچ گئے۔ انہوں نے عزت، شہرت اور آزادی، وہ سب کچھ جو ان کے پاس تھا اور جس کی انہیں ضرورت تھی، بالکل، وہ سب مزید پیسوں کے لیے داؤ پر لگا دیا جن کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور برنی میڈوف کی کہانی تو اس سے بھی بڑی ہے۔ ان کا قانونی کاروبار بھی انہیں کروڑ پتی بنا رہا تھا، لیکن وہ کافی نہیں تھا۔ اور انہوں نے تاریخ کی سب سے بڑی پونزی اسکیم چلائی، آخر میں وہ بھی جیل میں ہی مرے۔ ان دونوں کہانیوں میں سبق یہ ہے کہ مالیات میں سب سے مشکل کام اپنے گول پوسٹ کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے۔ جب آپ کی توقعات آپ کے نتائج کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں تو آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے سماجی موازنہ، سوشل کمپیریزن۔ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی نیا کرکٹر جو کروڑوں کما رہا ہے، وہ وراٹ کوہلی یا بابر اعظم کی کمائی کے سامنے خود کو غریب محسوس کر سکتا ہے۔ اس دوڑ کی کوئی منزل نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں سوشل میڈیا نے تو اس آگ پر مزید تیل ڈالا ہے۔ ہم مسلسل دوسروں کی زندگیوں کی بہترین جھلکیاں دیکھ رہے ہیں۔ اس کھیل کو جیتنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اسے کھیلا ہی نہ جائے۔ یہ سمجھنا کہ آپ کے پاس کافی ہے، چاہے وہ آپ کے آس پاس کے لوگوں سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ خوشی کا تعلق آپ کی آمدنی اور آپ کی توقعات کے درمیان فرق سے ہے، اور توقعات کو قابو میں رکھنا آمدنی بڑھانے سے زیادہ آسان ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پیسے کے ساتھ ہمارا رشتہ بہت گہرا، ذاتی اور اکثر غیر منطقی ہوتا ہے۔ ہمارے فیصلے ہماری منفرد تاریخ اور تجربات سے شکل پاتے ہیں، اور ہماری کامیابی اور ناکامی میں قسمت اور خطرے کا ایک بہت بڑا کردار ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور آخر میں کافی کا احساس پیدا کیے بغیر دولت خوشی کے بجائے تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ بالکل، اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہمارے مالی فیصلے خالص منطق سے زیادہ ہماری اپنی کہانیوں پر مبنی ہیں، تو کیا ہمیں ہمیشہ صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا پھر ایک معقول یعنی ریزنیبل فیصلہ کرنے پر توجہ دینی چاہیے؟ یعنی وہ فیصلہ کرنا جو شاید ریاضی کے حساب سے بہترین نہ ہو، لیکن وہ ہمیں رات کو سکون سے سونے دے۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے، بہترین کے بجائے معقولیت کا انتخاب۔ اس سیریز کے اگلے حصے میں ہم کمپاؤنڈنگ کی ناقابل یقین طاقت، وقت کے کردار اور امیر بننے بمقابلہ امیر رہنے کے نازک فرق پر بات کریں گے۔ جی، یہ وہ تصورات ہیں جو دولت بنانے کی بنیاد ہیں۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی اور آپ اس سیریز کا اگلا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اگلی بار ملتے ہیں۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بیج اگر اسے صدیوں تک نہ اکھاڑا جائے تو وہ ایک پورا جنگل بن جاتا ہے۔ جی بالکل۔ پیسے اور سرمایہ کاری کی دنیا میں بھی بالکل یہی اصول کام کرتا ہے، جسے ہم کمپاؤنڈنگ کہتے ہیں۔ صحیح۔ آج ہم اسی جادوئی طاقت کے بارے میں گہرائی سے بات کریں گے کہ کیسے وقت اور صبر اکثر بڑی بڑی مہارتوں سے بھی زیادہ طاقتور ثابت ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اور آج ہم خاص طور پر مورگن ہاؤزل کی شاندار کتاب دی سائیکالوجی آف منی کے دو بہت اہم ابواب پر بات کریں گے۔ کون سے دو ابواب؟ پہلا ہے کنفاؤنڈنگ کمپاؤنڈنگ، یعنی کمپاؤنڈنگ کا وہ اثر جو ہمارے ذہن کو چکرا دیتا ہے، اور دوسرا ہے گیٹنگ ویلتھی ورسز اسٹیئنگ ویلتھی، یعنی دولت حاصل کرنا بمقابلہ دولت مند رہنا۔ بالکل، اور یہ دو بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ تو آئیے اسی چکرا دینے والی طاقت یعنی کمپاؤنڈنگ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں اسے سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثال ہے برفانی دور کی۔ جی، آئس ایج کی۔ ہمارا عام خیال تو یہی ہے، اور سائنسدان بھی پہلے یہی سوچتے تھے کہ برفانی دور شدید سردیوں کی وجہ سے آتے ہوں گے،
منطقی بات ہے نا؟ ہاں بالکل منطقی لگتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور غیر متوقع تھی۔ ایک روسی ماہر موسمیات تھے، ولادیمیر کوپین۔ اچھا۔ انہوں نے 1 صدی پہلے یہ دریافت کیا کہ اصل وجہ شدید سردیاں نہیں بلکہ معمول سے تھوڑی ٹھنڈی گرمیاں تھیں۔ ٹھنڈی گرمیاں؟ وہ کیسے؟ ہوتا یہ تھا کہ گرمیاں اتنی ٹھنڈی رہتیں کہ پچھلی سردیوں میں جو برف پڑتی تھی وہ پوری طرح پگھل ہی نہیں پاتی تھی۔ اوہ، تو مطلب برف کی ایک پتلی سی تہ باقی رہ جاتی تھی اور پھر اگلی سردیوں میں اس پر اور برف جم جاتی۔ بالکل، اور یہ سلسلہ چل پڑتا۔ وہ بچی ہوئی برف سورج کی روشنی کو زیادہ منعکس کرتی، جس سے اگلی گرمیاں اور ٹھنڈی ہو جاتی۔ تو یہ تو ایک ایسا چکر ہے جو خود کو طاقت دیتا رہتا ہے۔ بالکل یہی ہوا۔ برف کی ایک ننھی سی نہ پگھلنے والی تہ جسے بس وقت ملتا گیا، لاکھوں سالوں میں بڑھتے بڑھتے پورے سیارے پر چھا گئی۔ واہ! تو سبق یہ ہے کہ غیر معمولی نتائج کے لیے ہمیشہ کسی بہت بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا فائدہ اگر اسے مسلسل وقت دیا جائے تو وہ ناقابل یقین نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ اور سرمایہ کاری کی دنیا میں اس کی سب سے بڑی مثال وارن بفیٹ ہے۔ ہم سب ان کا نام جانتے ہیں، لیکن کتاب میں جو اعداد و شمار ہیں وہ واقعی ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ جی، ان کی کل 84.5 بلین ڈالر کی دولت میں سے 81.5 بلین ڈالر ان کی 65ویں سالگرہ کے بعد بنے۔ یہ نقطہ اتنا اہم ہے کہ اسے دہرانا چاہیے۔ ان کی تقریباً ساری دولت تب بنی جب وہ قانونی طور پر ایک سینئر سٹیزن تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وارن بفیٹ کا اصل جادو ان کی جوانی کی ذہانت نہیں بلکہ ان کا لمبی عمر تک سرمایہ کاری کرتے رہنا ہے۔ بالکل، ان کا صبر اور ان کا کھیل میں ٹکے رہنا۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بفے نے ایک بالکل نارمل کامیاب کریئر اپنایا ہوتا، جی، مطلب 30 سال کی عمر میں شروع کرتے اور 60 میں ریٹائر ہو جاتے، تو وہ ارب پتی تو دور ایک عام کروڑ پتی ہوتے۔ کتاب کے مطابق ان کی دولت صرف 11.9 ملین ڈالرز ہوتی، جو ان کی موجودہ دولت سے 99.9% کم ہے۔ ناقابل یقین! اس ایک حقیقت نے تو میرے ذہن میں بفے کی پوری تصویر ہی بدل دی ہے۔ بالکل، اسی لیے مصنف کہتے ہیں اس کی مہارت سرمایہ کاری ہے لیکن اس کا راز وقت ہے۔ ہم سب بہترین ریٹرن کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن بفیٹ کی کہانی سکھاتی ہے کہ سب سے اہم مہارت صرف کھیل میں اتنی دیر تک ٹکنا ہے کہ کمپاؤنڈنگ اپنا جادو دکھا سکے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں تو ایسے بھی ذہین لوگ ہیں جو بفیٹ سے کہیں زیادہ ریٹرن حاصل کرتے ہیں۔ کتاب میں جم سائمنز کی مثال ہے۔ جی، رینیسانس ٹیکنالوجیز کے سربراہ۔ ان کا سالانہ ریٹرن 66% رہا ہے، جو بفے کے 22% سے 3 گنا زیادہ ہے۔ تو پھر وہ بفے سے زیادہ امیر کیوں نہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہی کمپاؤنڈنگ کے راز کو کھولتا ہے۔ سائمنز بلا شبہ ایک مالیاتی ذہین ہے، لیکن انہوں نے یہ ریٹرن بہت کم عرصے کے لیے حاصل کیا۔ اچھا۔ کتاب ایک ذہنی تجربہ کرتی ہے۔ اگر سائمنز بفیٹ کی طرح 70 سال تک 66% کا ریٹرن حاصل کر پاتے تو ان کی دولت کتنی ہوتی؟ کتنی ہوتی؟ جواب ایک ایسا عدد ہے جسے لکھنا بھی مشکل ہے، 63 کوئنٹلین ڈالر۔ کیا 63 کوئنٹلین؟ یہ تو کوئی نمبر ہی نہیں لگتا۔ یہ ایک مضحکہ خیز عدد ہے، لیکن یہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ 22% ریٹرن 70 سال تک، 66% ریٹرن 30 سال تک سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ وقت ریٹرن کی شرح سے زیادہ اہم متغیر ہے۔ میں ریاضی کو سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ غلط سا لگتا ہے، ایک دھوکے جیسا۔ مطلب ہم روزمرہ زندگی میں ایسا نہیں دیکھتے کہ کوئی چیز صرف انتظار کرنے سے اچانک آسمان پر پہنچ جائے۔ کیا یہ صرف ہماری نفسیات ہے جو ہمیں دھوکہ دے رہی ہے؟ کروں تو مجھے 1 گھنٹے کی تنخواہ زیادہ ملے گی۔ صحیح۔ لیکن کمپاؤنڈنگ ایکسپونینشلی بڑھتی ہے۔ کتاب میں ایک سادہ سی مثال ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ 8 کو 9 بار جمع کریں، مطلب 8 + 8 + 8، تو آپ شاید ذہن میں ہی فوراً حساب لگا لیں گے کہ جواب 72 ہے۔ ہاں، آسان ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ 8 کو 9 بار ضرب دیں، 8 × 8 × 8، تو دماغ چکرا جائے گا۔ جواب 13 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے ہم کمپاؤنڈنگ کی اصل طاقت کو سمجھ ہی نہیں پاتے اور اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مان لیا کہ کمپاؤنڈنگ کا جادو وقت میں چھپا ہے،
لیکن وقت حاصل کرنے کے لیے آپ کو پہلے زندہ رہنا ہوگا، یعنی کھیل میں بنے رہنا ہوگا۔ بالکل۔ اور یہاں سے ایک بڑا اہم سوال جنم لیتا ہے۔ ہم سب نے ایسے لوگوں کی کہانیاں سنی ہیں جو تیزی سے امیر ہوئے لیکن پھر اتنی ہی تیزی سے سب کچھ گنوا بیٹھے، جیسے جیسی لیورمور۔ وہ اتنے ذہین تھے کہ 1929 کے عظیم مالی بحران میں امیر بن گئے، لیکن آخر میں وہ بھی کنگال ہو گئے۔ ان میں اور بفٹ جیسے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہ ہمیں گفتگو کے دوسرے اور شاید زیادہ اہم حصے کی طرف لاتا ہے۔ دولت حاصل کرنا اور دولت مند رہنا یہ دو بالکل مختلف کھیل ہیں۔ ان کے لیے مہارتیں بھی بالکل مختلف چاہیے۔ جیسی لیورمور کی کہانی واقعی سبق آموز ہے۔ وہ 1929 کے کریش میں شارٹ سیلنگ کر کے دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک بن گئے تھے۔ ہاں، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے بتاتی چلوں کہ شارٹ سیلنگ کا مطلب ہے کہ آپ اس بات پر شرط لگاتے ہیں کہ مارکیٹ نیچے جائے گی۔ یہ بہت خطرناک کام ہے۔ بالکل، آپ پوری معاشرت کے خلاف شرط لگا رہے ہوتے ہیں۔ لٹا رہے تھے۔ اسی بحران میں ابراہیم جرمنسکی نامی ایک کامیاب ریئل اسٹیٹ ڈیولپر مکمل طور پر برباد ہو گئے۔ اور آخر میں دونوں کا انجام المناک ہوا۔ بہت المناک۔ جرمنسکی گمنامی میں کھو گئے، اور لیورمور جنہوں نے بے تحاشا دولت کمائی تھی سب کچھ گنوا کر خودکشی پر مجبور ہو گئے۔ تو وہ جنگ جیت گئے لیکن آخر میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ دونوں دولت بنانے میں تو ماہر تھے لیکن اسے اپنے پاس رکھنے میں ناکام رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ دولت حاصل کرنے کے لیے آپ کو خطرہ مول لینا پڑتا ہے، بہت زیادہ پر امید ہونا پڑتا ہے، اور ہر حد سے آگے جانے کا حوصلہ چاہیے۔ صحیح۔ لیکن دولت کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کے بالکل برعکس ذہنیت چاہیے، عاجزی اور تھوڑا سا خوف۔ آپ کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ آپ کی کامیابی میں کچھ حصہ قسمت کا بھی تھا، اور قسمت کسی بھی وقت پلٹ سکتی ہے۔ یعنی امیر بننے کے لیے گیس پیڈل دبانا پڑتا ہے، لیکن امیر رہنے کے لیے بریک پر پاؤں رکھنا بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ سیکویا کیپٹل کے سربراہ مائیکل مورٹز اس ذہنیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہمیں ہمیشہ کاروبار سے باہر ہونے کا خوف رہتا ہے۔ ہم یہ فرض نہیں کر سکتے کہ آج کی کامیابی کل کی خوش قسمتی میں بدل جائے گی۔ یعنی صرف وہم کی حد تک محتاط لوگ ہی زندہ رہتے ہیں۔ بالکل وہی سوچ۔ تو اگر ہم وارن بفٹ کی مثال پر واپس جائیں تو اصل کہانی یہ نہیں کہ انہوں نے کون سے شاندار سٹاک چنے، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے کون سی بیوقوفانہ غلطیاں نہیں کی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کتاب کہتی ہے کہ بفٹ کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ کبھی بہت زیادہ قرض میں نہیں ڈوبے۔ اچھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں آنے والی 14 کساد بازاریوں کے دوران گھبرا کر اپنے اثاثے نہیں بیچے، جو سب سے عام غلطی ہے۔ صحیح بات ہے۔ انہوں نے اپنی کاروباری ساکھ کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا، اور سب سے اہم بات، وہ تھک کر یا مایوس ہو کر کھیل سے باہر نہیں ہوئے۔ وہ بس زندہ رہے، اور اس بقا نے انہیں طویل عمری دی، اور طویل عمری نے کمپاؤنڈنگ کو اپنا جادو دکھانے کا موقع دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں اس بقا کی ذہنیت کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ کیا اس کے کچھ اصول ہیں؟ ہاں، کتاب اس کے لیے 3 بہت عملی اصول بتاتی ہے۔ پہلا اصول ہے مالی طور پر ناقابل شکست بننے پر توجہ دیں۔ یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بڑے ریٹرن حاصل کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ ایسی پوزیشن میں ہوں کہ آپ کبھی ختم نہ ہوں۔ مصنف کہتے ہیں، بڑے ریٹرن سے زیادہ میں مالی طور پر ناقابل شکست بننا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ اس کا ایک عملی طریقہ کیش یا نقد رقم رکھنا ہے۔ لیکن یہ تو روایتی مشورے کے بالکل خلاف ہے۔ ہر نوجوان اور جارحانہ سرمایہ کار کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ کیش کوڑے کے برابر ہے۔ کیونکہ مہنگائی اسے کھا جاتی ہے۔ یہ ایک زبردست تضاد ہے نا؟ جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہو تو کیش واقعی آپ کی کارکردگی پر ایک بوجھ ہوتا ہے، لیکن کیش کی اصل قیمت اس سے ملنے والے ریٹرن میں نہیں بلکہ ان آپشنز میں ہے جو یہ آپ کو دیتا ہے۔ اچھا، جب مارکیٹ 30 یا 40% گرتی ہے اور آپ کو نوکری کھونے کا ڈر ہوتا ہے تو یہی کیش آپ کو اپنے بہترین اثاثے جیسے سٹاکس یا پراپرٹی کو مجبوری میں سستے داموں بیچنے سے بچاتا ہے۔ اور زندگی میں صرف ایک ایسی مجبوری کی فروخت سے بچنا آپ کو کسی بھی شاندار سٹاک سے زیادہ ریٹرن دے سکتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول ہے منصوبہ بندی کی حقیقت کو سمجھنا۔
کتاب میں ایک بہت طاقتور جملہ ہے، ہر منصوبے کا سب سے اہم حصہ یہ منصوبہ بنانا ہے کہ منصوبے کے مطابق نہیں چلے گا۔ واہ! دنیا غیر متوقع ہے، آپ کتنے بھی ذہین کیوں نہ ہو، آپ مستقبل کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے ہر منصوبے میں غلطی کی گنجائش یا روم فار ایرر ضرور رکھیں۔ یہ تو روزمرہ کی زندگی جیسا ہے۔ اگر ہمیں کسی اہم میٹنگ کے لیے پہنچنا ہو تو ہم ٹریفک کے لیے اضافی وقت لے کر نکلتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہر سگنل سبز ملے گا۔ بالکل۔ اور تیسرا اصول، جسے مصنف بابیلٹ پرسنالٹی کہتے ہیں، وہ بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں دو متضاد سوچیں رکھیں۔ دوغلی شخصیت، یہ کیسا اصول ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ مستقبل کے بارے میں بہت پر امید رہیں، لیکن اس مستقبل تک پہنچنے کے راستے میں آنے والی ہر ممکنہ رکاوٹ کے بارے میں آپ کو ایک طرح کا وہم یا پیرانویا پالنا ہوگا۔ اچھا، یعنی مسلسل یہ سوچنا کہ کیا غلط ہو سکتا ہے اور اس کے لیے پہلے سے تیار رہنا؟ جی، امریکی معیشت کی مثال لیں۔ پچھلے 170 سالوں میں یہ 20 گنا بڑھی ہے۔ یہ طویل مدتی امید پسندی کی ایک شاندار وجہ ہے۔ صحیح۔ لیکن اسی عرصے میں امریکہ نے خانہ جنگی، 9 بڑی جنگیں، 33 کے ساتھ بازاریاں اور لا تعداد قدرتی آفات کا سامنا کیا۔ جو لوگ صرف پر امید تھے وہ ان آفات میں مٹ گئے۔ طویل مدتی امید پسندی کا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ قلیل مدتی خطرات کے بارے میں اتنے محتاط رہیں کہ آپ ان سے بچ کر نکل سکیں۔ مطلب امید رکھیں کہ آپ کا جہاز منزل پر پہنچے گا، لیکن وہم کی حد تک محتاط رہیں کہ راستے میں آنے والے طوفان آپ کے جہاز کو ڈبو نہ دیں۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا اگر میں خلاصہ کروں تو وہ یہ ہے کہ دولت کی عمارت کی بنیاد کمپاؤنڈنگ ہے، لیکن کمپاؤنڈنگ کا ایندھن وقت اور صبر ہیں، اور اس ایندھن کو جلنے دینے کے لیے سب سے اہم مہارت مالی طور پر زندہ رہنا ہے۔ صحیح کہا۔ امیر بننا ایک حملہ ور کھیل ہو سکتا ہے، لیکن امیر رہنا ایک دفاعی کھیل ہے جس کے اصول اور ذہنیت بالکل مختلف ہیں۔ بالکل۔ جیسی لیورمور نے اپنی بربادی کے بعد جو کہا تھا وہ اس سبق کا نچوڑ ہے۔ ایک متکبر دماغ یہ ایک بہت مہنگی بیماری ہے، ہر جگہ، ہر کسی کے لیے۔ واہ، یہ عاجزی کی اہمیت پر ایک تلخ سبق ہے۔ اور آخر میں ہم سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر دولت کمانا ایک حملہ ور کھیل ہے تو اسے برقرار رکھنا ایک دفاعی کھیل ہے۔ سننے والے اپنی مالی زندگی میں ان دونوں میں سے کون سا کھیل زیادہ کھیل رہے ہیں، اور کیا ان کا دفاع اتنا مضبوط ہے کہ وہ حملے سے حاصل ہونے والے ثمرات سے طویل عرصے تک لطف اندوز ہو سکیں؟ بات کریں گے اور بچت اور سرمایہ کاری کے مزید عملی اصولوں کو دیکھیں گے۔ آج کے اس تجزیے میں خوش آمدید۔ ہم مورگن ہاؤزل کی کتاب دی سائیکالوجی آف منی پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پچھلے حصوں میں ہم نے قسمت، رسک اور دولت مند بنے رہنے کی نفسیات پر بات کی تھی۔ آج ہم کچھ ایسے بنیادی تصورات پر بات کریں گے جو اکثر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، یعنی بچت، آزادی اور غلطی کی گنجائش۔ ایک عام خیال ہے کہ مالی کامیابی کا مطلب ہے سب سے زیادہ ریٹرن حاصل کرنا، لیکن کتاب کا مرکزی نقطہ وہ کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ اصل میں آزادی اور بچت آپ کو اس مالی کھیل میں طویل عرصے تک ٹکنے کا موقع دیتی ہیں۔ بالکل، اور آج ہم کتاب کے کچھ بہت ہی دلچسپ حصوں میں غوطہ لگائیں گے، خاص طور پر وہ ابواب جو بتاتے ہیں کہ کیوں بچت خود ایک اہم فن ہے، کیوں غلطی کی گنجائش یعنی روم فار ایرر اتنی ضروری ہے، اور مالی زندگی میں آزادی کی اصل اہمیت کیا ہے۔ ہم خاص طور پر باب 10، 7، 11 اور 13 سے اہم نکات نکالیں گے جو پیسے کے ساتھ ہمارے تعلق کو سمجھنے میں بہت مدد کرتے ہیں۔ زبردست۔ تو پھر بچت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت سادہ لیکن گہری بات کہی گئی ہے کہ دولت بنانا آپ کی آمدنی یا سرمایہ کاری کے ریٹرن سے کم اور آپ کی بچت کی شرح یعنی سیونگز ریٹ سے زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ جی، لوگ ہمیشہ زیادہ کمانے یا اگلی بڑی سرمایہ کاری تلاش کرنے کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اس سادہ سی چیز پر دھیان نہیں دیتے۔ اور اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے کتاب ایک غیر معمولی مثال استعمال کرتی ہے۔ 1970 کی دہائی کا تیل کا بحران۔
اس وقت پوری دنیا میں یہ خوف پھیل گیا تھا کہ تیل کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں۔ اچھا، تو ہر کوئی نیا تیل تلاش کرنے پر زور دے رہا تھا، لیکن اصل حل وہ وہاں سے نہیں آیا۔ اصل حل توانائی کے مؤثر استعمال یعنی انرجی ایفیشنسی سے آیا۔ آج امریکہ 1950 کے مقابلے میں فی ڈالر جی ڈی پی 60% کم توانائی استعمال کرتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ موازنہ ہے۔ یعنی جو چیز ہمارے کنٹرول میں ہے، توانائی کا استعمال کم کرنا، اس پر توجہ دینا زیادہ مؤثر ثابت ہوا۔ بالکل، بجائے اس کے کہ ہم ایک غیر یقینی چیز یعنی نئے تیل کے ذخائر کے پیچھے بھاگتے، تو اس کا اطلاق پیسوں پر بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ کفایت شعاری اور بچت پیسے کی مساوات کا وہ حصہ ہیں جو مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ ان کے مؤثر ہونے کا امکان 100% ہے۔ آپ کی سرمایہ کاری 12% کما سکتی ہے یا 2%، اس پر آپ کا کنٹرول نہیں، یہ غیر یقینی ہے۔ لیکن آپ اپنی آمدنی کا کتنا حصہ بچاتے ہیں، یہ فیصلہ مکمل طور پر آپ کا ہے۔ بچت کی شرح ایک یقینی چیز ہے۔ لیکن یہاں کتاب ایک اور قدم آگے جاتی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ بچت کا مطلب صرف کسی خاص مقصد جیسے گاڑی یا گھر کے لیے پیسے جمع کرنا نہیں ہے۔ جی ہاں، کتاب کا مشورہ ہے کہ آپ کو صرف بچت کی خاطر بچت کرنی چاہیے۔ یہ بات تو روایتی سوچ کے بالکل خلاف لگتی ہے۔ تو خلاف، ہمیں تو ہمیشہ سکھایا جاتا ہے کہ ہر بچت کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ بالکل، ورنہ آپ حوصلہ ہار جائیں گے۔ بغیر مقصد کے بچت کرنا تو بے سمت بھٹکنے جیسا نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے۔ بغیر کسی خاص مقصد کے کی گئی بچت دراصل آپ کو وہ چیز دیتی ہے جو کسی بھی مادی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ کیا؟ آپشنز اور لچک۔ اچھا، یہ آپ کو زندگی کے غیر متوقع جھٹکوں کے خلاف ایک حفاظتی ڈھال فراہم کرتی ہے۔ یہ آپ کو سوچنے، کیریئر بدلنے یا کسی خراب صورتحال سے نکلنے کا وقت دیتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ایمرجنسی فنڈ ہے، لیکن صرف ایمرجنسی کے لیے نہیں بلکہ مواقع کے لیے بھی۔ بالکل، اور یہاں ایک بہت گہرا نفسیاتی نکتہ بھی ہے۔ کتاب کہتی ہے ایک خاص آمدنی کی سطح سے آگے آپ کی ضرورت صرف وہ ہے جو آپ کی انا یعنی ایگو سے نیچے ہے۔ بچت دراصل آپ کی انا اور آپ کی آمدنی کے درمیان کا فرق ہے۔ واہ، یہ جملہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یعنی بچت بڑھانے کا سب سے طاقتور طریقہ اپنی آمدنی بڑھانا نہیں بلکہ اپنی عاجزی یعنی ہیوملٹی بڑھانا ہے۔ یہی اس کتاب کا ایک بنیادی پیغام ہے۔ جب آپ اس نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ بہت سے لوگ اچھی آمدنی کے باوجود کم بچت کیوں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی انا ان کی آمدنی کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے ہی تنخواہ بڑھتی ہے، ان کا طرز زندگی بھی مہنگا ہو جاتا ہے اور بچت کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچتی۔ یعنی گول پوسٹ ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ بالکل۔ یہ خیال سننے میں تو بہت اچھا ہے، لیکن عملی طور پر بہت مشکل ہے۔ آج کے زیادہ کماؤ، زیادہ خرچ کرو اور سوشل میڈیا پر دکھاوے کے کلچر میں اپنی انا کو قابو میں کیسے رکھا جائے؟ کتاب کوئی جادوئی فارمولا تو نہیں دیتی، لیکن وہ سوچ کا ایک فریم ورک دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کس کھیل کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ کیا آپ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے مہنگی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں جس کا کوئی خاتمہ نہیں، یا آپ اپنے وقت اور اپنی زندگی پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جب آپ کا مقصد کنٹرول اور آزادی بن جاتا ہے تو انا پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آپشنز اور لچک ہمیں بغیر مقصد کی بچت سے ملتی ہے، کیا یہی وہ آزادی نہیں جسے کتاب پیسے کی سب سے بڑی قدر قرار دیتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ یعنی اپنے وقت پر مکمل کنٹرول۔ جی، کتاب کا باب 7 اسی پر ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پیسے کی سب سے بڑی قدر یہ نہیں کہ آپ بڑی گاڑی یا بڑا گھر خرید سکیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے وقت پر کنٹرول حاصل کر سکیں۔ یہ صلاحیت کہ آپ ہر صبح اٹھ کر کہہ سکیں آج میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، دولت کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے کتاب میں؟ کیونکہ یہ بہت آئیڈیل بات لگتی ہے۔ اس کے لیے کتاب میں ایک کامیاب کاروباری شخصیت ڈیرک سیورز کی کہانی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ امیر کیسے بنے تو انہوں نے اپنی کمپنی $40 ملین میں بیچنے کی کہانی نہیں سنائی۔ اچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی زندگی میں اصل تبدیلی تب آئی جب وہ 22 سال کے تھے اور انہوں نے محنت کر کے $12,000 بچا لیے تھے۔ صرف $12,000؟ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ جی، آج کے دور میں $12,000 شاید چند مہینوں کا خرچ ہوں،
کتاب یہ بتاتی ہے کہ یہ رقم کم ہونے کے باوجود اتنی طاقتور کیوں تھی؟ یہ خالصتاً ایک نفسیاتی حد تھی۔ ان $12,000 نے انہیں یہ آزادی دی کہ وہ اپنی نوکری چھوڑ کر کل وقتی موسیقار بن سکیں۔ اچھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں 1 سال تک کوئی کام نہ بھی ملے تو بھی وہ اپنے ماہانہ $1,000 کے اخراجات پورے کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہی اصل آزادی تھی۔ کمپنی بیچنے سے جو کروڑوں ڈالر آئے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے ان کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی جتنی اس ابتدائی بچت سے آئی تھی۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے اور یہ آج کی دنیا پر بہت اچھی طرح لاگو ہوتا ہے۔ ہم تاریخی طور پر سب سے امیر نسلیں ہیں، لیکن اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہم زیادہ خوش نہیں ہیں۔ بالکل۔ کتاب کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی دولت بڑی اور بہتر چیزیں خریدنے پر خرچ کی ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے وقت پر کنٹرول کھو دیا ہے۔ خاص طور پر آج کے دور میں، جہاں کام صرف دفتر تک محدود نہیں بلکہ ہمارے دماغ میں 24/7 چلتا رہتا ہے۔ بالکل۔ راک فیلر کا کام سوچنا تھا، وہ دفتر میں نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح آج زیادہ تر نوکریاں ذہنی ہیں، آپ کا دماغ کبھی بند نہیں ہوتا، اور اس کی تائید ایک تحقیق سے بھی ہوتی ہے جس کا کتاب میں ذکر ہے۔ 1000 بزرگ امریکن سے ان کی زندگی کے اہم ترین اسباق پوچھے گئے۔ کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ خوش رہنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہیے۔ واقعی؟ جی، اس کے برعکس انہوں نے معیاری دوستی، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے اور کسی بڑے مقصد کا حصہ بننے کو اہمیت دی۔ سبق واضح ہے، اپنے وقت پر کنٹرول وہ سب سے بڑا منافع ہے جو پیسہ ادا کرتا ہے۔ تو اگر آزادی اور اپنے وقت پر کنٹرول ہی اصل مقصد ہے، تو پھر ہمارے مالی فیصلوں کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں ہر بار ریاضی کے حساب سے بہترین ریٹرن کو ترجیح دینی چاہیے، یا اس ذہنی سکون کو جو آزادی سے ملتا ہے؟ ہاں، یہیں سے معقولیت بمقابلہ عقلیت کی بحث شروع ہوتی ہے۔ کتاب کا یہ نقطہ بھی تھوڑا متنازع ہے نا؟ ہے تو کتاب کہتی ہے کہ مالی فیصلے کرتے وقت ہمارا مقصد مکمل طور پر عقلی یعنی ریشنل ہونا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف کافی حد تک معقول یعنی پریٹی ریزنیبل ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، اسپریڈ شیٹ نہیں۔ معقولیت زیادہ حقیقت پسندانہ ہے اور اس پر طویل عرصے تک قائم رہا جا سکتا ہے۔ اس کی بہترین مثال نوبل انعام یافتہ ہیری مارکوٹس کی ہے۔ انہوں نے رسک اور ریٹرن کے درمیان ریاضیاتی تعلق پر کام کیا اور ماڈرن پورٹ فولیو تھیوری بنائی۔ یعنی وہ تو عقلیت کی اعلیٰ ترین مثال تھے۔ ان سے زیادہ عقلی کون ہو سکتا ہے؟ بالکل، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ ذاتی طور پر اپنے پیسے کیسے لگاتے ہیں تو ان کا جواب حیران کن تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے پورٹ فولیو کو سٹاکس اور بانڈز میں 50-50 تقسیم کرتے ہیں۔ ان کی اپنی تھیوری ریاضی کے لحاظ سے بہترین تھی اور وہ اس سے بہتر ریٹرن کما سکتے تھے، لیکن حقیقی زندگی میں انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو نفسیاتی طور پر انہیں رات کو سکون سے سونے دیتا تھا اور مستقبل کے پچھتاوے کو کم سے کم کرتا تھا۔ اچھا، یہی معقول اور عقلی کا فرق ہے۔ وہ ایک ایسا منصوبہ چاہتے تھے جس پر وہ قائم رہ سکے۔ مصنف کتاب میں اپنی مثال بھی دیتا ہے۔ اس نے اپنا گھر بغیر رہن یعنی مارگیج کے خریدا۔ جی، وہ تسلیم کرتا ہے کہ کاغذ پر یہ بدترین مالی فیصلہ تھا، کیونکہ اس وقت قرض بہت سستا تھا اور وہ اس پیسے کو مارکیٹ میں لگا کر زیادہ کما سکتا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ پیسے کے حوالے سے یہ اس کا بہترین فیصلہ تھا۔ اور اس کی وجہ خالصتاً نفسیاتی ہے۔ گھر کا مکمل مالک ہونے کا احساس آزادی اور یہ جاننا کہ کوئی بھی بینک ان سے یہ چھین نہیں سکتا، اس ذہنی سکون کی قیمت سستے قرضے سے ملنے والے مالی فائدے سے کہیں زیادہ تھی۔ تو مقصد عقلی طور پر بہترین ہونا نہیں، بلکہ نفسیاتی طور پر معقول ہونا ہے۔ بالکل۔ لیکن کیا یہ ایک خطرناک مشورہ نہیں؟ اگر ہر کوئی اس طرح نفسیاتی سکون کے لیے مالی طور پر غیر بہترین فیصلے کرنے لگے تو کیا وہ طویل مدت میں خود کو نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ مطلب ایک طرف ہم کمپاؤنڈنگ کی طاقت کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ ریٹرن چھوڑ دو۔ اس میں توازن کیسے رکھا جائے؟ کتاب یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ غیر ذمہ دارانہ فیصلے کریں، بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو ایک ایسی حکمت عملی اپنانی چاہیے جس کے ساتھ آپ مشکل وقت میں بھی جڑے رہ سکیں۔ اگر ایک ریاضی کے لحاظ سے بہترین حکمت عملی آپ کو رات کو سونے نہیں دیتی اور مارکیٹ کے پہلے ہی جھٹکے میں آپ گھبرا کر سب کچھ بیچ دیتے ہیں، تو وہ بہترین حکمت عملی آپ کے لیے بدترین ثابت ہوگی۔
معقولیت کا مطلب ہے اپنی انسانی فطرت کو تسلیم کرنا اور ایک ایسا منصوبہ بنانا جو آپ کی نفسیات کے ساتھ کام کرے۔ تو ایک ایسی حکمت عملی جو آپ کو رات کو سونے دے، جس کے ساتھ آپ مشکل وقت میں بھی جڑے رہ سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس حکمت عملی میں ناکامی کی گنجائش ہونی چاہیے۔ شاید یہیں پر بینجامن گراہم کا مارجن آف سیفٹی کا تصور آتا ہے۔ بالکل، اور گراہم کا ایک شاندار کال ہے جسے کتاب میں نمایاں کیا گیا ہے۔ مارجن آف سیفٹی کا مقصد پیشین گوئی کو غیر ضروری بنانا ہے۔ یہ بہت طاقتور جملہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مستقبل غیر یقینی ہے اور آپ کی پیشین گوئیاں غلط ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آپ صرف ایک منصوبے پر انحصار نہیں کرتے، بلکہ اپنے منصوبے میں ایک بفر یا کشن رکھتے ہیں۔ تو یہ صرف قدامت پسند ہونا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دیے گئے رسک کی سطح پر کامیابی کے امکانات کو بڑھانا ہے تاکہ آپ کھیل میں بنے رہیں۔ بقا سب سے اہم ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال یہ بڑی کمپنیوں یا بڑے سرمایہ کاروں پر کیسے لاگو ہوتی ہے؟ کتاب میں بل گیٹس کی مثال دی گئی ہے۔ مائکروسافٹ کے ابتدائی دنوں میں ان کی ایک غیر متزلزل پالیسی تھی کہ بینک میں ہمیشہ اتنا کیش ہونا چاہیے کہ اگر 1 سال تک کمپنی کو کوئی آمدنی نہ ہو تب بھی تمام ملازمین کی تنخواہیں ادا کی جا سکیں۔ واہ! یہ ان کا روم فار ایرر تھا۔ اس پالیسی نے انہیں ہر بحران، ہر ریسیشن سے بچایا اور ان کی بقا کو یقینی بنایا، جبکہ ان کے کئی حریف ختم ہو گئے۔ یہ تو بڑی کمپنیوں کی باتیں ہیں۔ ایک عام شخص اپنی ریٹائرمنٹ پلاننگ میں یہ روم فار ایرر کیسے شامل کریں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کتاب اس کا ایک بہت ہی عملی مشورہ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب آپ اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے منصوبہ بندی کریں تو تاریخی اوسط ریٹرن پر آنکھیں بند کر کے انحصار نہ کریں۔ اس کے بجائے مستقبل کے ریٹرن کا تخمینہ لگاتے وقت 1/3 یعنی 1/3 کم فرض کریں۔ مصنف خود ایسا کرتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اگر مستقبل ماضی جیسا ہی نکلا تو آپ کے پاس توقع سے زیادہ پیسے ہوں گے، جو ایک خوشگوار ایرانی ہوگی۔ اور اگر بدتر ہوا؟ اور اگر مستقبل ماضی سے بدتر ہوا، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، تو آپ پہلے سے تیار ہوں گے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ آپ کا مالیاتی مارجن آف سیفٹی ہے۔ اس سے ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے رسک لینے چاہیے اور کون سے نہیں۔ کتاب میں روسی رولیٹ یعنی رشین رولیٹ کی مثال دی گئی ہے۔ جی۔ اس کھیل میں جیتنے کے امکانات آپ کے حق میں ہوتے ہیں۔ آپ کے زندہ بچنے کا امکان 83% ہوتا ہے، لیکن ہارنے کا نتیجہ ناقابل قبول ہے، یعنی موت۔ بالکل، اور یہی سبق سرمایہ کاری پر لاگو ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی ایسا رسک نہیں لینا چاہیے جو آپ کو مکمل طور پر کھیل سے باہر کر سکتا ہو، چاہے کامیابی کے امکانات کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اور مالی دنیا میں سب سے بڑا خطرہ؟ لیوریج یعنی قرض، جو معمول کے خطرات کو تباہ کن بنا سکتا ہے۔ قید یہ ہے کہ آپ کو کمپاؤنڈنگ کا فائدہ اٹھانے کے لیے کھیل میں بنے رہنا ہوگا، اور کھیل میں بنے رہنے کے لیے آپ کو ناقابل تلافی نقصانات سے بچنا ہوگا۔ مارجن آف سیفٹی آپ کو یہی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ بچت صرف پیسے جمع کرنا نہیں، بلکہ غیر یقینی مستقبل کے لیے آزادی اور آپشنز خریدنا ہے۔ جی۔ اور آپ کی بچت کی شرح اکثر آپ کی آمدنی یا سرمایہ کاری کے ریٹرن سے زیادہ اہم ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہترین مالی منصوبہ وہ نہیں جو اسپریڈ شیٹ پر کامل نظر آئے، بلکہ وہ ہے جو انسانی نفسیات کے ساتھ چل سکے، یعنی معقول ہو، عقلی نہیں۔ بالکل، اور اس منصوبے میں غلطی کے گنجائش کا ہونا لازمی ہے تاکہ آپ غیر متوقع جھٹکوں کو برداشت کر سکیں۔ بالکل۔ بچت اور مارجن آف سیفٹی آپ کو وہ طاقت دیتے ہیں جو کمپاؤنڈنگ کو اپنا جادو دکھانے کے لیے ضروری ہے، وقت۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یاد رکھنے کی ہے۔ کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ صرف بچت ہی کافی نہیں۔ اچھا؟ بچت آپ کو کھیل میں قائم رہنے کا موقع دیتی ہے، لیکن ترقی کے لیے آپ کو اس پیسے کو سمجھداری سے سرمایہ کاری بھی کرنا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ یعنی بچت بقا ہے اور سرمایہ کاری ترقی ہے؟ بالکل صحیح۔
اگلے اور آخری حصے میں ہم اس کتاب کے کچھ حتمی تصورات پر بات کریں گے، جن میں مایوسی اور امید پرستی کی نفسیات اور وہ کہانیاں جو ہم خود کو اپنے پیسوں کے بارے میں سناتے ہیں شامل ہیں۔ ہم کتاب کا ایک مجموعی خلاصہ بھی پیش کریں گے۔ جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ آپ کی مالی زندگی میں مارجن آف سیفٹی کہاں ہے؟ کیا یہ صرف بینک اکاؤنٹ میں کچھ اضافی رقم ہے، یا یہ آپ کے کیریئر، آپ کی قابل فروخت مہارتوں اور آپ کے پیشہ ورانہ تعلقات میں بھی موجود ہے؟ یعنی آپ کی زندگی کے کن حصوں میں آپ نے پیشن گوئی کو غیر ضروری بنا دیا ہے؟ آج ہم دی سائیکالوجی آف منی پر اپنی گفتگو کے آخری حصے میں ہیں۔ ایک سوال سے شروع کرتے ہیں جو اکثر میرے ذہن میں آتا ہے۔ بری خبر وہ ہمیشہ زیادہ توجہ کیوں حاصل کرتی ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ کوئی بحران کی پیشگوئی کرے تو اسے بڑا ذہین سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ترقی کی بات کرے تو لوگ کہتے کہ یہ تو سادہ لو ہے؟ کیا مایوسی واقعی زیادہ سچی ہوتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری نفسیات ہے؟ بہت گہری نفسیات ہے۔ تو آج ہم اسی نفسیات کو کھولیں گے، دیکھیں گے کہ اصل دولت کیا ہے اور یہ کیوں نظر نہیں آتی، اور آخر میں اس پوری کتاب کے سب سے اہم اسباق کا ایک خلاصہ کریں گے۔ چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ مایوسی امید پرستی کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار اور قابل یقین لگتی ہے۔ جی، زیادہ دانشورانہ لگتی ہے۔ ہاں، مجھے 2008 کا مالی بحران یاد ہے، جب ایک روسی پروفیسر نے پیشگوئی کی تھی کہ امریکہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ خبر دنیا کے سب سے بڑے اخبار کے صفحے اول پر تھی۔ بالکل۔ بہت ڈرامائی تھا اور لوگوں نے اسے بہت سنجیدگی سے لیا۔ یہ ہمیشہ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک بہترین مشاہدہ ہے اور اس کے پیچھے گہری نفسیاتی وجوہات ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی جنگ کے بعد تباہ حال جاپان میں یہ پیشگوئی کرتا کہ وہ دنیا کی بڑی معاشی طاقتوں میں سے ایک بن جائے گا، جو کہ وہ بنا، تو اسے پاگل سمجھتے۔ بالکل، اسے شاید پاگل ہی سمجھا جاتا۔ اس کی پہلی وجہ ہے نقصانات سے خوف، یا جسے ماہرین لاس ایورژن کہتے ہیں۔ ارتقائی طور پر ہمارا دماغ خطرات کو مواقع سے کہیں زیادہ اہمیت دینے کے لیے بنا ہے۔ مطلب یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے؟ بالکل۔ اسے یوں سمجھیں کہ جنگل میں ہمارے آباء و اجداد کے لیے ایک شیر کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ فوری موت ہو سکتا تھا۔ صحیح۔ لیکن ایک پھلدار درخت کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ صرف یہ ہوتا کہ انہیں کھانا تھوڑی دیر بعد مل جاتا۔ اچھا۔ ایک خطرہ آپ کو کھیل سے ہی باہر کر سکتا ہے، جبکہ ایک موقع صرف ایک فائدہ ہے جسے آپ شاید گنوا دیں۔ اسی لیے ہمارا دماغ فوراً منفی معلومات پر متوجہ ہوتا ہے۔ یہ زندہ رہنے کی ایک بنیادی جبلت ہے۔ یہ تو ہوئی ارتقائی وجہ، لیکن آج کے دور میں خاص طور پر معیشت اور سرمایہ کاری میں یہ چیز کیسے نظر آتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ کا گرنا ہمیشہ ایک بڑی خبر ہوتی ہے، جبکہ اس کا سالوں تک بڑھنا وہ معمول کی بات لگتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے، یہ دوسری وجہ ہے۔ تباہی تیز ہوتی ہے جبکہ ترقی بہت سست رفتار سے ہوتی ہے۔ مارکیٹ کا 6 مہینوں میں 40% گرنا ایک بہت بڑا فوری اور ڈرامائی واقعہ ہے۔ یہ ایک ہیڈ لائن ہے، لیکن اگر وہی مارکیٹ 6 سالوں میں 140% بڑھ جائے تو یہ ترقی اتنی سست اور بدتدریج ہوتی ہے کہ اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے۔ کسی کو یاد بھی نہیں رہتا۔ مصنف دل کی بیماری سے ہونے والی اموات کی شاندار مثال دیتے ہیں۔ پچھلے 50 سالوں میں ان اموات میں 70% کمی آئی ہے، جس سے لاکھوں جانیں بچیں۔ یہ انسانی تاریخ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ واقعی۔ لیکن چونکہ یہ ترقی دھیرے دھیرے ہوئی ہے، اس لیے یہ کسی بڑے طوفان یا ہوائی جہاز کے حادثے جیسی توجہ حاصل نہیں کر پاتی۔ مایوسی اکثر ایک مومنٹ کے واقعات سے جنم لیتی ہے، جبکہ امید پرستی وقت کے ساتھ جمع ہونے والے چھوٹے چھوٹے فوائد کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ اس میں ایک اور دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ مایوس کن پیشگوئیاں اکثر یہ مان لیتی ہیں کہ مستقبل بس حال کا ہی تسلسل ہوگا۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ انسان اور مارکیٹ مسائل کا حل بھی تو نکالتے ہیں۔ بالکل، وہ موجودہ رجحانات کو مستقبل تک ایک سیدھی لکیر میں کھینچتی ہیں۔ یہ سوچے بغیر کہ انسان حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ 2008 میں تیل کی قیمتوں کی مثال لیں۔ جی۔ ماہرین کہہ رہے تھے کہ تیل ختم ہو جائے گا کیونکہ چین کی طلب آسمان کو چھو رہی ہے۔ اگر آپ اس وقت کے ڈیٹا کو دیکھتے تو مستقبل بہت تاریک نظر آتا۔ ہاں، مجھے یاد ہے۔
لیکن ہوا کیا؟ جیسے ہی قیمتیں بڑھیں، فریکنگ جیسی نئی ٹیکنالوجیز جو پہلے بہت مہنگی تھیں، اچانک اقتصادی طور پر قابل عمل ہو گئیں۔ اچھا۔ ان ٹیکنالوجیز نے پیداوار کو اتنا بڑھا دیا کہ تیل کی کمی کا مسئلہ ہی نہ رہا۔ مارکیٹ نے خود کو ٹھیک کر لیا۔ مسائل اکثر حل تلاش کرنے کی سب سے بڑی تحریک ہوتی ہیں۔ مایوسی اس انسانی صلاحیت کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ تو مایوسی اس لیے زیادہ توجہ کھینچتی ہے کیونکہ تباہی نظر آتی ہے اور فوری ہوتی ہے، اور یہ نظر آنے کا خیال کتاب کے اگلے اہم ترین نقطے سے جڑتا ہے جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اصل دولت وہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ یہ اس کتاب کا ایک طرح سے دل ہے۔ مصنف اسے ایک دلچسپ تضاد سے واضح کرتے ہیں جسے وہ مین ان دا کار پیراڈاکس کہتے ہیں۔ ہاں، یہ حصہ مجھے بہت پسند آیا۔ جب ہم کسی کو مہنگی فراری چلاتے دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ واہ، یہ ڈرائیور کتنا کامیاب اور قابل تعریف ہے۔ نہیں سوچتے۔ ہم اصل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش میرے پاس یہ گاڑی ہوتی تو لوگ مجھے کتنا کامیاب اور قابل تعریف سمجھتے۔ یہ ایک نفسیاتی دھوکہ ہے نا؟ بالکل۔ ہم اس شخص کی نہیں بلکہ اس گاڑی کی طاقت سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور اسے اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں۔ بالکل، اور یہی کتاب کے مرکزی خیال کی بنیاد ہے۔ دولت وہ نہیں جو آپ خرچ کرتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو آپ بچاتے ہیں۔ یہاں امیر اور دولت مند میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی۔ امیر ہونا آپ کی موجودہ آمدنی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نظر آتا ہے، مہنگی گاڑی، بڑا گھر، ڈیزائنر کپڑے، یہ دکھاوا ہے۔ لیکن دولت مند ہونا ان اثاثوں کا نام ہے جو آپ نے خرچ نہیں کیے۔ اچھا۔ یہ آپ کی بچت ہے، آپ کی سرمایہ کاری ہے، یہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص $1,00,000 کی گاڑی خریدتا ہے تو ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ اس کے پاس پہلے سے $1,00,000 کم ہو گئے۔ ہم اس کے بینک اکاؤنٹ، اس کے قرض یا اس کی سرمایہ کاری کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ کتاب میں گلوکارہ ریحانہ کی مثال دی گئی ہے جس نے اپنے مالیاتی مشیر پر مقدمہ کر دیا تھا کیونکہ اس کے پیسے ختم ہو گئے تھے۔ ہاں، ایسا خرچ کریں گی تو آپ کے پاس چیزیں ہوں گی، پیسہ نہیں۔ یہ مذاق لگتا ہے، لیکن کیا یہ ہماری ثقافت کی حقیقت نہیں؟ یہ ایک بنیادی سچائی ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جب کروڑ پتی بننے کی بات کرتے ہیں تو ان کا مطلب کروڑوں روپے خرچ کرنا ہوتا ہے۔ بالکل۔ جو کروڑ پتی ہونے کے بالکل برعکس ہے۔ اصل دولت آپ کو دکھاوے کی چیزیں نہیں دیتی، یہ آپ کو آپشنز دیتی ہے، لچک دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے وقت پر کنٹرول دیتی ہے۔ یہ وہ آزادی ہے کہ آپ صبح اٹھ کر کہہ سکیں، آج میں جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ پیسے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم امیر لوگوں کو تو ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، انسٹاگرام پر، سڑکوں پر، لیکن ہم دولت مند لوگوں سے سیکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کی دولت نظر ہی نہیں آتی۔ جی۔ کتاب میں رونالڈ ریڈ کی کہانی ہے۔ وہ ایک چوکیدار تھا جس نے اپنی پوری زندگی سادگی سے گزاری۔ جب وہ مرا تو اس نے $8 ملین کا ورثہ چھوڑا جو اس نے چھوٹی چھوٹی بچتوں اور سمجھداری سے کی گئی سرمایہ کاری سے جمع کیا تھا۔ جی ہاں۔ وہ اپنی زندگی میں کسی کے لیے مالی رول ماڈل نہیں تھا کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کتنا دولت مند ہے۔ بالکل۔ اس کے برعکس رچرڈ فسکون نامی ایک ہارورڈ سے پڑھا ہوا میرل لنچ کا ایگزیکٹو تھا جس کے پاس ہر وہ چیز تھی جو امیری کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ بڑا گھر، مہنگی پارٹیاں، شاہانہ طرز زندگی۔ اس نے بہت زیادہ قرض لیا اور 2008 کے بحران میں دیوالیہ ہو گیا۔ اوہ! دنیا رچرڈ جیسے لوگوں کو کامیابی کی مثال سمجھتی ہے اور ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ اصل دولت رونالڈ ریڈ جیسے لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو خاموشی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دولت کا مطلب ہے خرچ نہ کی گئی آمدنی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے مایوسی کے نفسیاتی جال اور دولت کی اصل تعریف کو سمجھ لیا۔ اب ان سب باتوں کو عملی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ آئیے کتاب کے ان تمام اسباق کو یکجا کرتے ہیں جو ایک بہتر مالی زندگی گزارنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے پہلا اور بنیادی سبق عاجزی اور معافی کا ہے۔ مالی کامیابی میں قسمت اور خطرہ دونوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ ماننا مشکل ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے۔ جب حالات اچھے ہوں تو عاجزی اپنائیں، یہ سمجھیں کہ اس میں آپ کی محنت کے ساتھ ساتھ قسمت کا بھی دخل ہے، اور جب حالات برے ہوں تو خود کو معاف کرنا سیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ صرف خطرے کا نتیجہ ہو، نہ کہ آپ کی کسی بری فیصلہ سازی کا۔ اور اسی سے جڑا ہوا دوسرا نقطہ ہے آنا کو کم کرنا۔ کتاب کہتی ہے کہ بچت آپ کی آنا اور آپ کی آمدنی کے درمیان کا فرق ہے۔
یہ ایک بہت طاقتور جملہ ہے۔ بہت گہرا جملہ ہے۔ جب آپ کی آمدنی بڑھتی ہے اور آپ اپنی آنا کو قابو میں رکھتے ہوئے اپنا طرز زندگی نہیں بڑھاتے تو بچت خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ دکھاوے کی خواہش پر قابو پانے کا نام ہے۔ بالکل۔ اور جب عملی فیصلوں کی بات آتی ہے تو تیسرا اصول ہے رات کی نیند کا اصول۔ یہ کیا ہے؟ مالی فیصلے ایسے کریں جو آپ کو رات کو سکون سے سونے دیں۔ مصنف خود اپنی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنا گھر بغیر رہن یعنی مارگیج کے خریدا۔ خالصتاً مالیاتی حساب سے یہ شاید بہترین فیصلہ نہ ہو، کیونکہ شرح سود کم تھی۔ جی، شرح سود بہت کم تھی اور وہ اس پیسے کو کہیں اور لگا کر زیادہ کما سکتے تھے، لیکن ذہنی سکون کے لحاظ سے یہ ان کے لیے بہترین فیصلہ تھا۔ ریاضی کے لحاظ سے بہترین فیصلہ ہمیشہ نفسیاتی طور پر بہترین نہیں ہوتا۔ یہ رات کی نیند کا اصول بہت اہم ہے۔ اکثر مالی مشورے صرف ریاضی اور اسپریڈ شیٹ پر زور دیتے ہیں، لیکن انسان صرف اسپریڈ شیٹ نہیں ہوتا۔ ذہنی سکون کی قیمت شاید کسی بھی اضافی ریٹرن سے زیادہ ہو۔ یہ ایک بہت ہی انسان دوست سوچ ہے۔ اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلا سبق آتا ہے، پیسے کا سب سے بڑا فائدہ اپنے وقت پر اختیار حاصل کرنا ہے۔ یہی مصنف کا بنیادی مقصد ہے، اسی لیے وہ اپنے اثاثوں کا تقریباً 20% نقد رکھتے ہیں۔ اچھا، تاکہ کسی بھی غیر متوقع صورتحال میں جیسے نوکری کا چھوٹ جانا یا کوئی طبی ایمرجنسی انہیں مجبوری میں اپنی سرمایہ کاری کم قیمت پر فروخت نہ کرنی پڑے۔ یہ نقد رقم انہیں لچک اور آزادی دیتی ہے۔ تو یہ سب آزادی سے جڑا ہے۔ اپنے وقت پر کنٹرول حتمی آزادی ہے، اور بغیر مقصد کے بچت کرنا اس آزادی کو خریدنے کا ذریعہ ہے جب حالات خراب ہوں۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ صرف گاڑی یا گھر کے لیے نہیں بلکہ ان غیر متوقع واقعات کے لیے بھی بچت کریں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، اور جب آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو کامیابی کی قیمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں طویل مدتی کامیابی مفت میں نہیں ملتی، اس کی قیمت اتار چڑھاؤ، خوف، غیر یقینی اور شکوک کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ جرمانہ نہیں، فیس ہے۔ بالکل، اسے جرمانہ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ایک فیس سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ جیسے آپ ڈزنی لینڈ جانے کے لیے ٹکٹ خریدتے ہیں، یہ اس سفر کا حصہ ہے۔ آخر میں 2 اصول جو سب کو جوڑتے ہیں، غلطی کی گنجائش رکھنا اور اپنا کھیل پہچاننا۔ مطلب یہ مان کر چلنا کہ آپ کے اندازے غلط ہو سکتے ہیں اور دوسروں کی نقل نہ کرنا۔ بالکل، اپنے منصوبوں میں ہمیشہ غلطی کی گنجائش یعنی روم فار ایرر رکھیں۔ یہ آپ کو کھیل میں بنائے رکھتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، اپنا کھیل پہچانیں۔ وارن بفٹ سے متاثر ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ ایک طویل مدتی سرمایہ کار ہے۔ صحیح۔ اگر آپ ایک دن کے تاجر سے مشورہ لیں گے جو بالکل مختلف کھیل کھیل رہا ہے تو یہ آپ کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ جانیں کہ آپ کون ہیں، آپ کے مقاصد کیا ہیں اور آپ کا وقت کتنا ہے۔ یہ سب بہت مفید اور عملی نکات ہیں، لیکن اس کتاب پر کچھ تنقیدی نظر بھی ڈالتے ہیں۔ یہ کتاب انفرادی رویے پر بہت زیادہ زور دیتی ہے، جو کہ اہم ہے، لیکن جب میں اسے پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ کیا یہ ان بڑے معاشرتی یا نظامی مسائل کو نظر انداز کرتی ہے جن پر ایک فرد کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، جیسے عدم مساوات، مہنگائی یا کم اجرتیں؟ یہ ایک بہت درست اور اہم نقطہ ہے۔ کتاب کی سب سے بڑی طاقت اور شاید اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی یہی ہے کہ وہ ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرتی ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہمارا رویہ، ہماری عادات اور ہماری سوچ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بیرونی عوامل جیسے معیشت کی حالت یا حکومتی پالیسیاں ہماری مالی زندگی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ کتاب کا مقصد ان عوامل کو حل کرنا نہیں بلکہ یہ بتانا ہے کہ ان عوامل کے باوجود ہم بہتر فیصلے کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک فرد کے لیے گائیڈ ہے، نظام کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس بارے میں ہے کہ آپ اپنے کنٹرول میں موجود چیزوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور سوال ہے، کتاب طویل مدتی سوچ اور صبر پر بہت زور دیتی ہے۔ کچھ نہ کرو، بس انتظار کرو والا رویہ۔ جی، لیکن جب کوئی مالی بحران آ جائے تو کیا فوری اور فیصلہ کن رد عمل ضروری نہیں ہوتا؟ کیا یہ حکمت عملی ہر حال میں کام کرتی ہے؟ یہاں فرق گھبراہٹ میں کیے گئے فیصلے اور حکمت عملی پر مبنی رد عمل کا ہے۔ کتاب کا پیغام گھبرانے سے منع کرتا ہے، سوچنے سے نہیں۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ غلطی کی گنجائش اور نقد رقم یعنی کنٹینجنسی پلان رکھنا اتنا اہم ہے۔
جب بحران آتا ہے تو جن لوگوں کے پاس نقد رقم ہوتی ہے انہیں مجبوری میں اپنی سرمایہ کاری سستے داموں فروخت نہیں کرنی پڑتی۔ صحیح۔ ان کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں اور شاید بحران کو ایک موقع کے طور پر بھی استعمال کریں۔ تو یہ اصول بحران کے وقت اور بھی زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کو مجبوری میں کیے گئے فیصلوں سے بچاتے ہیں۔ اس سیریز کے اختتام پر ہم نے سیکھا کہ پیسہ صرف حساب کتاب اور اسپریڈ شیٹ کا نام نہیں، بلکہ یہ نفسیات کا ایک پیچیدہ کھیل ہے۔ ہمارا رویہ ہماری معلومات سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ بالکل۔ اور اصل دولت دکھاوا نہیں بلکہ آزادی اور اپنے وقت پر اختیار کا نام ہے۔ ایک آخری خیال کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں۔ کتاب کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ کے ذاتی تجربات دنیا کے بارے میں آپ کی 80% سوچ تشکیل دیتے ہیں۔ 80%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، آپ نے پیسے کے بارے میں جو کچھ بچپن میں دیکھا یا تجربہ کیا وہ آپ کے مالی فیصلوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے، چاہے آپ کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ تو شاید سب سے اہم مالی سوال یہ نہیں کہ بہترین ریٹرن کہاں ملے گا، بلکہ یہ ہے کہ میں خود کو پیسے کے بارے میں کون سی کہانیاں سناتا رہا ہوں اور کیا وہ کہانیاں آج بھی میرے لیے کارآمد ہیں۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس سیریز سے آپ نے سب سے حیران کن بات کیا سیکھی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ یہ گفتگو مورگن ہاؤزل کی کتاب دی سائیکالوجی آف منی پر مبنی تھی۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔